أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو. یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو. پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے. خبردار، اصل بات یہ ہے کہ تم یعنی کافر فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی کہ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو. اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے. خبردار، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ قیامہ کی تفسیر چالو ہے. اس صورت میں کافر لوگ جو قیامت کے آنے کا انکار کرتے ہیں اور حساب کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہیں. اسی طرح انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا جب آدمی سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر جواب دیا ہے کہ صرف ڈھانچہ بنا دینا تو بہت آسان بات ہے، ہم تو پوروے تک ٹھیک بنا دیں گے. یعنی اس کے ساتھ جو اس کی آئیڈینٹی لگی ہوئی ہے اور وہ قدموں انسانوں کی، وہ بھی ذرا برابر ادھر سے ادھر نہیں ہونے والی، سب کو ٹھیک ٹھاک ہم پیدا کریں گے. پھر جو ہے قیامت کے حالات سنائے کہ اتنا سخت معاملہ ہوگا، اور عذاب دیکھ کر انسان یہ کہے گا کہ کہاں جا کر بھاگوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ہوگا، انسان کہیں نہیں جا سکتا، اس کے بس ہی کا نہیں ہے. انسان کیا، جنات جن کو انسان سے بڑھ کر طاقت دی ہے، وہ بھی جو ہے حساب کتاب کے دن مارکیٹ سے غائب نہیں ہو سکتے. اللہ ان کو حاضر کر دے گا، اور ہر ایک کو اللہ حاضر کرے گا. جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوگا، ہر ایک کو حساب دینا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. جس دن انسان کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے جتنے اعمال آگے پیچھے کیے ہیں، چھوڑے ہیں، سب کا سب بتا دیا جائے گا. یہ بتانا کیوں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں جیسے عدالت میں ہوتا ہے نا، جرم قبول کرواتے ہیں کہ یہ کام اس آدمی نے کیا ہے، اس طرح ہوگا. ورنہ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. انسان کو اس دن تو اپنے جتنے اعمال ہیں سب یاد آ چکے ہوں گے. چنانچہ میں نے کہا تھا کہ بھول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نعمت بنائی. اس بھول کے بغیر آدمی اس دنیا میں جی نہیں سکتا ہے. اس پر حالات ایسے آتے ہیں غم کے بھی کہ وہ ہمیشہ تازہ رہے تو وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ بندے کو تھوڑے دن کے بعد چیزیں بھلوا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی روٹین کی لائف میں لگ جاتا ہے.
یہ دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے۔ تو یہ بھول اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آخرت میں چونکہ اس نعمت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو پورا ڈیٹا اللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دے گا اس کے ذہن میں کہ تو نے کیا 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 ہے، چھوٹا بڑا ہر گناہ یاد آ جائے گا انسان کو۔ تو کہہ رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اپنے آپ کو اندر اندر تو مجرم سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے تھے، لیکن جب ان گناہوں پر پوچھ ہوگی تو وہ الٹے سیدھے بہانے پیش کرے گا کہ یہ یوں مجبوری میں کیا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کتنے بھی عذر پیش کرے لیکن وہ خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو مجرم مانتا ہوگا۔ چنانچہ مشرکین تک کی بات قرآن نے کوٹ کی ہے کہ ان کو جب قیامت میں میدان حشر میں پیش کریں گے اللہ کے سامنے تو یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے شرک کیا ہی نہیں، حالانکہ ان کے دل گواہ ہوں گے کہ ہم مورتی پوجا کر کے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہاتھ پیر پر جو ہے ان کی زبان پر لگام لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پر جواب دیں گے کہ جو ہے ان لوگوں نے مورتی پوجا کی ہے، آپ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ بہرحال اب آگے ایک مضمون ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہی ایک بہت مشکل معاملہ ہوتا تھا، روحانیت کے اعتبار سے بہت اونچا لیول ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے دو طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آ کے سامنے بیٹھتے تھے اور بتا کر جاتے تھے، یہ آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتے ہی کے روپ میں آتے تھے۔ اب وہاں بات چیت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان کے اندر اللہ نے فرشتوں والی جو طاقت رکھی اس کو بڑھایا جاتا تھا۔ اب جب یہ بڑھے گا نا تو اس کا پاور پڑے گا، اور حضور انسان ہے تو اس کی وجہ سے حضور کی باڈی پر جو ہے نا بہت زیادہ اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ مثلا سخت سے سخت ٹھنڈی میں حضور پر اتنا اثر پڑتا تھا کہ پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ اور جن صحابہ کو واسطہ پڑا ہے ایسے موقع پر کہ حضور تشریف فرما ہے یا کسی کی ران پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی کے نازل ہوتے وقت ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہماری ران پھٹ جائے گی، پہاڑ رکھ دیا ہو کسی نے، اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑی بھاری چیزیں سورہ مزمل جب دوسرے نمبر پر نازل ہوئی نا اسی وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ رات کو تہجد پڑھو، تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ آگے فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عن قریب تم پر بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیش کرنے کے لیے یہاں کا پاور اور یہاں کی طاقت چاہیے، تہجد سے وہ طاقت ملتی۔ بہرحال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشقت ہوتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی۔ اب اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو ہے ہی کہ جیسا حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہیں ویسا ہی مجھے سننا ہے، کہ بعد میں جب میں پڑھ کے سناؤں گا تو کچھ چینجنگ نہیں ہو جائے، ایک فکر یہ رہتی تھی۔ دوسری فکر یہ رہتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، یہ ابتدا میں نازل ہو رہی ہے نا وہی، تو حضور کو یہ ٹینشن رہتا تھا کہ کہیں میں بھول گیا تو کیا ہوگا۔ تو حضور دو کام کر دیتے، تو دھیان سے سن بھی رہے ہیں اور ساتھ میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو دھیرے دھیرے آدمی سامنے بولتا ہے تو پڑھتا ہے نا اسے۔ تو اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، ریپیٹ کرتے رہتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت مت دو جب ہم آپ پر وہی نازل کر رہے ہیں اس وقت، تاکہ آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کر لیں، صرف اس ٹینشن میں کہ کہیں میں بھول جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ نہیں بھولیں گے، ہم نے آپ کو چوائس کیا ہے اور ہم نے جو ہے آپ کو کیا کر کے رکھا ہے، منتخب کر کے رکھا ہے کہ اب آگے کا پورا سسٹم ہم سنبھالیں گے، آپ تو دھیان سے سنیے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ جب وحی نازل ہو تو آپ پڑھنا شروع مت کیجیے، کوئی ٹینشن مت لیجیے، آپ بالکل سکون سے سنیے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو آپ کے سینے مبارک میں جما دینا، اور جب آپ پڑھنا چاہے تو جیسا ہم پڑھوا رہے ہیں ایسا ہی پڑھوا دینا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی ایک نظیر ہے اوپر کی آیت کہ دیکھو انسان دنیا میں کتنے گناہ کرتا ہے، سب بھول جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ سب اپنا خالی ہے، سب کچھ حساب کتاب میں سب آدمی سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں۔
لیکن جیسے ہی قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا اللہ کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی، پوری زندگی کا ڈیٹا اپلوڈ کر دیں گے اس کے حافظے میں، اللہ تعالیٰ سب یاد دلا دیں گے، چھوٹے بڑے ہر گناہ اس کو یاد آ جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم چاہتے ہیں بڑی سے بڑی چیز انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور یاد کروا دیتے ہیں، تو یہ اس کی ایک نظیر ہے، لہذا آپ کچھ ٹینشن مت لیجیے، آپ کو بھی پورا یاد کروا دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شانتی سے بالکل نو ٹینشن قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے۔ یہاں یہی حکم دیا جا رہا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین جب پڑھیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں پڑھوں، مطلب یہ ہے کہ میرا فرشتہ پہنچا رہا ہے، گویا کہ میں ہی پہنچا رہا ہوں۔ فاتبع قرآنہ، تو اس کے پڑھنے کو آپ دھیان سے کیا کرتے رہیے، سنتے رہیے۔ پھر ثم ان علینا بیانہ، یاد بھی کروا دیا اور جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھوا بھی دیا۔ پھر جب آپ مجمع میں کھڑے ہوں گے اور کچھ آیت آپ کو کوٹ کرنی ہے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا بیانہ، ہم آپ سے پڑھوائیں گے، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور صرف پڑھائیں گے نہیں، اس کا مطلب بھی ہم سمجھائیں گے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری یہ تائید تھی، اس کو بولتے ہیں نبوت والی تائید، اللہ کی طرف سے سپورٹ تھا۔ دیکھو وہ قصہ یاد کرو، جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر رکھا تھا، تو آپ جنرل بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے، سپہ سالار، اور سیاست بھی حضور کی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو حکمت کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جو حضور کے چچا تھے، یہ کہا کہ ابو سفیان کو آپ فلانی پہاڑی پر لے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جب ہماری فوج گزرے گی نا تو اس کو نظارہ کراؤ ابو سفیان کو، چونکہ وہ سردار تھے نا، وہ اگر ٹھیک ایمان لے آتے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے، ایمان لے آتے، ان کے دل میں اگر اسلام کی عظمت بیٹھ گئی تو بہت ساروں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ حضور نے کہا ان کو کھڑا کرو پہاڑ پہ اور ہمارے جتنے لشکر گزر رہے ہیں سب دکھاؤ۔ تو حضرت عباس لے گئے پہاڑی کے اوپر اور پورا لشکر دکھایا 10,000 کا جس شان کے ساتھ، اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے نا تو حضرت ابو سفیان نے کمنٹ کیا، کہا کہ عباس تیرے بھتیجی کی تو شان ہے۔ کیا کہا؟ تیرے بھتیجے کی تو شان ہے۔ اس وقت دیکھو حضرت عباس کا ایمان کیسا بنا تھا، کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ میرے بھتیجے کی شان نہیں ہے، انہا النبوۃ، یہ نبوت ہے، یہ اللہ کی تائید ہے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ تم نے جس کو بے سہارا اس مکہ سے نکالا تھا شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، یہ نبوت ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے سپورٹ ہے، ہمارے نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ۔ اسی بات پتہ لگ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، اگر ہوتا تو حضور کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں بھول جاؤں گا آگے جا کے کیا ہوگا۔ باقاعدہ حضور کی تربیت کی جاری کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے، ہم ہی نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم ہی چاہیں گے آپ سے سب آیتیں کیا کروا دیں گے، پڑھوا دیں گے، کوئی ٹینشن مت لو۔ ثم ان علینا بیانہ، جب یہ بات اوپر کی بات سے میچ کھا رہی تھی نا تو بیچ میں کہہ دی، مطلب یہ کہ اوپر یہ کہا تھا کہ انسان کو سب اعمال یاد دلا دیں گے، تو اس کے ساتھ حضور کی لگتی جلتی ایک حالت تھی، اس کے بارے میں بھی گائیڈنس دے دی۔ اب آگے پھر وہی بات شروع ہو گئی قیامت والی، فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو آخرت کا انکار کر رہے ہو نا تو اس کی کوئی لاجیکلی تمہارے پاس وجہ نہیں ہے، ہر اعتبار سے ہم نے تمہیں سمجھا دیا کہ ہم اس دنیا کو فنا کرنے کے بعد دوسری دنیا لانے پر اور انسان کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر کیا ہے، قادر ہے۔ تمہارا اصل مسئلہ سیٹسفائی ہونے کا نہیں ہے، تمہارا اصل مسئلہ ہے تحبون العاجلہ، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں ابھی یہ ہے کہ دنیا تو ہمارے سامنے ہے اور آخرت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، اور انسان کی سائیکالوجی ایسی ہے کہ وہ ادھار کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہیں، تو نقد لاؤ، کیا لاؤ، نقد لاؤ، یوں ہاتھوں ہاتھ ملنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بل تحبون العاجلۃ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرۃ، اور آخرت کو تم نے کیا کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اگر تم آخرت کو سیریس ہو کر سوچنے لگ جاؤ، آخرت کے جو دلائل ہم سناتے ہیں اس کو سیریس ہو کر سوچنے لگ جاؤ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ، تم کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اور تم ایمان لے آؤ گے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں سیریس لو، اس لیے کہ نتیجے یکساں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ کافر یہ کہتے تھے ہم دنیا میں بھی مزے میں ہیں، اگر اللہ کی نگاہ میں ہم پسندیدہ نہیں ہوتے تو اللہ ہم کو مال نہیں دیتا، عہدہ نہیں دیتا، ہم کو شہرت نہیں دیتا، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے۔ یہ سب بیوقوفی ہے، یہ وہ خمار ہے کافروں کو جو چڑھتا ہے، جو فرعون نے کہا تھا۔ فرعون نے اپنے محل میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا
الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اپنی قوم کو کہا تھا کہ لوگوں دیکھو ان کے میرے محل کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے اور مجھے اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دے رکھی ہے، تو بادشاہ اور خدا تو میں ہوا اور تم اس آدمی کی بات مانتے ہو ولا یکاد یبین، جو اچھے سے بول بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت کی زبان میں لکنت تھی حضرت موسیٰ کی، اس نے یہ کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے فاستخف قومہ فاطاعوا، اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بیوقوف تھی جو اس دلیل سے مان گئی کہ اس کے بعد دولت ہے، شہرت ہے، یہ کوئی ویلیو تھوڑی ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ کیسی چیز ہے؟ ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے بادشاہ اس زمین پر کیسے گزرے ہوں گے، سب ختم ہو گئی، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نتیجے کو مت بھولو، مرنے کے بعد دو نتیجے ایک طرح کے نہیں آئیں گے کہ نافرمان بھی اچھے اور فرما بردار بھی اچھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف میں نا انصافی کریں گے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم مجرموں کو مسلمانوں کی طرح کر دیں، یعنی کافروں کو بھی وہ بدلا دے جو ہم ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ بولے ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ سنو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہہ رہے قیامت کے دن کچھ چہرے یعنی ایمان والوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو بہت خوش ہوں گے۔ چہرے دیکھ کر لوگ پہچان جائے گے آدمی خوش ہے، چہرہ دیکھ کر پتہ لگتا ہے نا، آدمی پوچھ لیتا ہے کیا بات ہے آج بہت خوش ہے، کچھ ہوا کیا ہے، پوچھتا ہے کہ نہیں آدمی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں چہروں سے خوشیاں پھوٹ رہی ہوگی اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جس رب کو دیکھا نہیں اس رب کو دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اسی کی جگہ دوسرے کافر ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کے چہرے جیسے کوئی آدمی ایک دم مجرم کی طرح کھڑا کیا جائے تو کیسے اس کے چہرے پر ذلت پھوٹتی ہے اور وہ نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا ہے سماج کے ساتھ، اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں گے کہ اب تو کمر توڑ دینے والا معاملہ، مطلب یہ کہ ہمیں بہت خطرناک عذاب دیا جائے گا، یہ ان کو چل رہا ہوگا اس وقت جرم کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہہ رہے ہیں تم نے آخرت کو صرف دنیا کی محبت کے لیے چھوڑا ہے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو۔ اور اس آیت میں دنیا کی محبت ختم کرنے اور دنیا کی محبت ختم کرنے کا علاج بتایا ہے۔ کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب آدمی مرنے پڑتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مرنے پڑتا ہے۔ ہر ہاسپٹل میں جا کے آ گئے، سب کو دکھا دیا، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیے، اب آدمی کی جان جانے والی، یہ لوگ دیکھ رہے کہ یہ زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگ نا امید نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ چلو نے اب تو دوائی تو کام نہیں کری، کوئی مول صاحب کو بلا لاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلا لاؤ، پھونک ماریں گے اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری حالت ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس حالت کو یاد کرو، کیا لے کر جاؤ گے اس وقت؟ کچھ بھی رہنے والا۔ جس دنیا کی محبت میں ہر چیز بھلا بیٹھے ہو، اس دن کو مت بھولو کہ موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس دن کو مت بھولو کہ جس دن یہاں یوں روح قبض ہوئی، الی ربک یومئذ المساق، اور یوں ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گی اور پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح نکلتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گی، ہنسلی تک، یعنی اب مرنے والا ہے، وقیل من راق، اور سب تدبیر پھیل ہو گئی، تو اب جھاڑ پھونک کرنے والوں کو ڈھونڈیں گے اور کہیں گے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وظن انہ الفراق، اور جو بستر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بیمار ہے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ اب میں اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں۔ پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو کہ اب میں زیادہ مہمان نہیں ہوں۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور جب پنڈلی سے مل جاتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نیچے سے روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت آدمی اتنا بے حس اور اتنا زیادہ جو ہے وہ بے اختیار اور بے قدرت ہو جاتا ہے کہ اپنے پاؤں بھی ہلانا چاہے تو نہیں ہلا سکتا۔ قرآن نشہ اتار رہا ہے لوگوں کا، کس طاقت پر گھمنڈ ہے، کس دولت پر گھمنڈ ہے، اور کون سی جوانی پر گھمنڈ ہے۔ اللہ کہہ رہے پاؤں تک نہیں ہلا سکتے تم، جب تمہاری روح قبض ہوگی تب بہت بے بسی ہوگی۔ والتفت الساق بالساق، دنیا کرتے تھے، رب کو بھولے تھے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن اسی رب کے پاس جانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔